یا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی خاتم الانبیاء کی شان ہے وہم و گماں سے بھی بلند یعنی خدا کا انتخاب لاجواب نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے امام الانبیاء کا دونوں عالم میں نہیں ثانی گواہی دے رہی ہیں آج تک آیات قرآنی نبی کو نور کہہ دینا تو ادنا سی عقیدت ہے جہاں ذکر محمد ہو وہ ساری بزم نورانی بجز حب محمد کاملی ماں ہو نہیں سکتا صرف خدا کے ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا چمن چمن کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی ایمان اطاعت خلفائے راشدین اسلامی ما محبت آل محمد اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب التعظیم بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں قابل سب تکریم و اعزاز میری مکرمہ محترمہ مائیوں اور بہنوں پروردگار عالم ہر مسلمان نو امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا شہدائی اور آپ دا سچا متبع بنائے مینوں اور تہانوں جمیع اہل سنت والجماعت نو رب ذوالجلال کل میدان حشر وچ ذلت و رسوائی تو بچا کے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت اور آپ دے دستے مبارک وچوں جامع کوثر نصیب فرمائے آمین یا الہ العالمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید وچوں جو آیات طیبہ تہاڈے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس آیات طیبہ وچ رب ذوالجلال نے اپنی اس نعمت اس احسان اور منت کا ذکر فرمایا جو نعمت اللہ نے امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت طیبہ دی شکل وچ اہل ایمان نو عطا فرمائی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا
اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے منت فرمائی، اللہ نے احسان فرمایا اہل ایمان تے کہ اہل ایمان دے اندر عظیم الشان رسول یعنی امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت طیبہ، آپ دی تشریف آوری، دنیا دے اندر آپ دا ورود مسعود، ظہور پر نور، رب ذوالجلال دی او عظیم نعمت کہ اس نعمت دے حصول تے اسی جتنا بھی خدا دا شکر ادا کریے اتنا کم ہے کہ رب ذوالجلال نے بلا مطالبہ بن منگے اسانو امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس اور مبارک شخصیت کائنات دی او عظیم شخصیت ہے کہ جنہ دا امتی ہون واسطے، جنہ دا غلام ہون واسطے اولو العزم انبیاء علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی کے اندر دعاواں فرمائیاں، سوالات فرمائے، دامن پھیلا پھیلا کے بارگاہ انبیاء نے اللہ دے حضور تمناواں کیتیاں کہ رب ذوالجلال اسانو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنا، سرکار دو عالم دا غلام بنا، جس پیغمبر دا امتی ہون واسطے میرے بھائیو انبیاء علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں اللہ دے حضور، اللہ دا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے، بن منگے اور بلا مطالبہ رب ذوالجلال نے اسانو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا، ساڑیاں زباناں تے کلمہ جاری فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے بھائیو تہانوں معلوم ہے الحمدللہ ہر مومن دا عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم دی ذات گرامی، آپ دی مبارک شخصیت کائنات دی او عظیم شخصیت ہے کہ اگر سرکار دو عالم نہ ہوندے، رب دے ارادے وچ اگر سرکار دو عالم نو بھیجنا شامل نہ ہوندا، اگر رب قدوس دے پروگرام دے اندر امام الانبیاء دی بعثت طیبہ شامل نہ ہوندی، کائنات دا وجود نہ ہوندا، اس پوری کائنات نو وجود ملیا تے محمد دے صدقے ملیا۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہاں نے دیوبند کے اندر ایک دینی مدرسہ دی بنیاد رکھی 1.25 صدی پہلے، اس مرد قلندر نے اللہ دے حضور سوال پیش کیتا، آپ دا قصیدہ ہے فارسی دے اندر، مولانا محمد قاسم نے پروردگار عالم دی بارگاہ دے اندر دعاواں فرمائیاں، رب ذوالجلال میں گناہگار ہاں، میرا دامن گناہ نال بھرپور ہے، پروردگار عالم تیرے دروازے تے آیا، سائل بن کے آیا، منگتا بن کے آیا، اگرچہ میں گناہگار ہاں لیکن رب ذوالجلال بحق کے آنکھ او جانے جہان است، فدائے روض عش ہفت آسمان است، میرے اللہ اس ہستی دے طفیل میرے حال تے رحم کر، اس ہستی دے وسیلے میرے گناہ معاف کر، جس ہستی نو رب ذوالجلال تو جانے جہان بنا کے بھیجیا، کائنات دی روح بنا کے بھیجیا، یعنی سرکار دو عالم دی آمد آپ دی ذات گرامی نو محمد قاسم نانوتوی نے جانے جہان قرار دیتا۔ میرے بھائیو جسم نال روح دا تعلق ہے، حیات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، جہاد ہے، ذکر خداوندی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، میرے بھائیوں بولنا ہے، چلنا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، اگر تعلق منقطع ہو جائے جسم لاش ہے، جسم میت ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے
اس حقیقت نو واشداف الفاظ دے اندر بیان فرمایا کہ سرکار دو عالم دی ذات گرامی کائنات دی جان ہے، کائنات دی روح ہے۔ اگر سرکار دو عالم نہ ہوندے کائنات بے رونق ہوندی، کائنات مردہ ہوندی، کائنات بے نور ہوندی۔ اس پوری کائنات نو بہارا ملیاں تے محمد دے صدقے ملیاں۔ بحق کے آنکھ او جانے جہانس، فدائے روضاش ہفت آسمانس، مولا اس ذاتی گرامی دے روزے تو میں 7 آسماناں نو قربان کر دیواں، جس دے روزے دی شان یہ ہے کہ میں 7 آسماناں نو امام الانبیاء دے روزے تو قربان کر دیواں۔ اور میرے بھائیو، مولانا محمد قاسم نے جو گل فرمائی وہی گل حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی۔ فرمایا اس ہستی نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں۔ حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور مولانا محمد قاسم نانوتوی ایک استاد دے 2 شاگرد، ایک پیر دے 2 مرید، ایک چمن دے 2 پھل، ایک فوج دے 2 سپاہی۔ جو بات محمد قاسم نے فرمائی وہی گل حضرت پیر صاحب نے فرمائی۔ اور کیوں نہ فرماندے؟ محمد قاسم نانوتوی مولانا احمد علی سہارنپوری رحمت اللہ تعالی علیہ دے شاگرد، اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی مولانا احمد علی سہارنپوری دے شاگرد۔ میرے بھائیو، ایک استاد دے 2 شاگرداں نے اپنے اپنے انداز دے اندر، اپنے اپنے لہجہ دے اندر ہکو گل بیان فرمائیے۔ مولانا محمد قاسم نے فرمایا بحق کے آنکھ او جانے جہانس، اور حضرت پیر صاحب نے فرمایا اس ہستی نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں۔ سچ پوچھو تو رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ ما اکمل کا، ما اجمل کا، ما احسن کا۔ کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ میرے بھائیو، محمد قاسم نانوتوی نے اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہما نے اس حقیقت نو بیان فرمایا۔ اور میرے بھائیو، اے حقیقت حدیث قدسی کے اندر موجود ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے لولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنت ولا النار۔ اے آدم، اگر میرے پروگرام وچ، اگر میرے ارادہ وچ امام الانبیاء دی بعثت تجربہ شامل نہ ہوندی، نہ آدم ہوندا، نہ اولاد آدم ہوندی، نہ جنت ہوندی، نہ جنت دیاں بہاراں ہوندیاں، نہ جہنم ہوندی، نہ جہنم دی گرمی ہوندی، اے نہ زمین ہوندی، نہ زمین دی پستی ہوندی، نہ آسمان ہوندے، نہ آسماناں دی بلندی ہوندی۔ میرے بھائیو، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، تحت الثری دیاں گہرائیاں تو لے کے عرش اعظم دیاں بلندیاں تک اس پوری کائنات نو وجود ملیا تے محمد دے صدقے ملیا۔ اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، کہ جس کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی۔ آدم صفی اللہ بنیا، موسیٰ کلیم اللہ بنیا، نوح نجی اللہ بنیا، اسماعیل ذبیح اللہ بنیا، ابراہیم خلیل اللہ بنیا، موسیٰ کلیم اللہ بنیا، عیسیٰ روح اللہ بنیا، ابو بکر صدیق بنیا، عمر فاروق بنیا، عثمان ذو النورین بنیا، علی حیدر کرار بنیا، امیر معاویہ کاتب وحی بنیا، حسنین جنتی نوجواناں دے سردار بنے، عبد القادر جیلانی اللہ دا ولی بنیا۔ میرے بھائیو، جس نو جو کچھ ملیا امام الانبیاء دے صدقے ملیا۔ سرکار دو عالم دی ذات گرامی کائنات دا خلاصہ ہے، کائنات دی جان ہے، کائنات دی روح ہے۔ پروردگار عالم نے اعلان فرمایا کہ اے آدم، اگر میرے پروگرام دے اندر امام الانبیاء دی بعثت تجربہ شامل نہ ہوندی، کائنات دا ذرہ نہ ہوندا، اس پوری کائنات نو وجود ملیا تو امام الانبیاء دے صدقے ملیا۔ میرے بھائیو، اللہ دے قرآن دا مطالعہ کرو، پتہ چلے گا کہ رب ذوالجلال نے جس پیغمبر نو خطاب کیتا نام لے کے پکاریا، نام لے کے خطاب فرمایا، لیکن امام الانبیاء دی باری آئی، آمنہ دے لال دی باری آئی، رب ذوالجلال نے نام نہیں لیا بلکہ القابات نال آپ نو پکاریا، بہترین لقبہ نال پکاریا پروردگار عالم نے اپنے حبیب لبیب نو۔ چنانچہ اللہ دے قرآن کے اندر موجود ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی
آرام کرو جنت کے اندر، ٹھہرو جنت کے اندر۔ اللہ نے حضرت آدم کا نام لیا۔ میرے بھائیوں، حضرت نوح دی باری آئی، 950 سال تک مبلغ ہے، لیکن پروردگار عالم نے نام لے کے پکاریا، فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے میرے پیغمبر جس بیٹے واسطے تو دعائیں کر رہے ہیں، اے بیٹا تیری اہل وچوں نہیں، تیرے گھر دا بندہ نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں۔ پروردگار عالم نے حضرت نوح دا نام لیا۔ حضرت ابراہیم دی باری آئی، پروردگار عالم نے پکاریا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، میرے ابراہیم بس کر، تو اپنی خواب نو سچا کر دکھایا۔ اللہ نے ابراہیم دا نام لے کے خطاب فرمایا۔ میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی باری آئی، رب ذوالجلال نے فرمایا یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اے میرے موسیٰ میں تینوں رسالت دے عظیم منصب واسطے چنیا، ہم کلامی دی دولت تو نوازیا۔ میرے بھائیوں، پروردگار عالم نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا اسی تینوں بشارت دینے ہاں تیرے ہاں بچہ ہوے گا، اور بچہ بھی ایسا جس کا نام پروردگار عالم نے خود رکھیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عیسیٰ دی باری آئی، پروردگار عالم نے فرمایا یا عیسیٰ، اللہ نے نام لے کے پکاریا از آدم تا ابن مریم۔ میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام نو پروردگار عالم نے خطاب فرمایا، لیکن اللہ نے نام لیا یا آدم، یا موسیٰ، یا زکریا، یا ابراہیم، یا نوح، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا۔ لیکن جدوں باری آ گئی امام الانبیاء دی، آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی، پروردگار عالم نے نام نہیں لیا، بلکہ امام الانبیاء نو رسول کہہ کے، نبی کہہ کے، یاسین کہہ کے، طٰہٰ کہہ کے، مزمل کہہ کے، مدثر کہہ کے پروردگار عالم نے پکاریا اور اعلان فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے رسول مکرم جو اللہ نے تہانوں پیغام عطا فرمایا، تسی میرے پیغام نو مخلوق خداوندی تک پہنچا دیو۔ واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب لبیب پیغام تسی پہنچا دیو، پرواہ نہ کرو رکاوٹاں ہو رہی ہیں، قتل دیاں دھمکیاں دتیاں جا رہی ہیں، سوشل بائیکاٹ ہو رہا، تیرے خلاف پراپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے۔ میرے پیغمبر غم نہ کر، بیان کرنا تیرا کم ہے، تیریاں حفاظتاں کرنا پروردگار عالم دا کم ہے۔ میرے بھائیوں، میں بیان کرنا چاہنا، پروردگار عالم نے اے نہیں فرمایا یا محمد یا احمد، حالانکہ سرکار دو عالم دا مشہور نام محمد ہے، احمد ہے، لیکن اللہ نے نام لے کے نہیں پکاریا، بلکہ اپنے حبیب لبیب نو، اپنے نبی مکرم نو رسول کہہ کے پکاریا، نبی کہہ کے پکاریا تے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ دوسرے مقام تے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، او کملی والیا، کملی اوڑھنے والیا کھڑا ہو جا، رب دی بڑائی بیان کر، رب دی کبریائی بیان کر۔ پروردگار عالم نے مدثر کہہ کے پکاریا۔ تیسرے مقام تے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے حبیب لبیب، او چادر اوڑھنے والیا، ساری رات نہ جاگیا کر، ساری رات رب دی بندگی نہ کیتی کر، آرام بھی کیتا کر، کچھ حصہ کھڑے ہو کے ذکر خداوندی بھی کر، اللہ دی بندگی بھی کر۔ ورتل القرآن ترتیلا، جس ویلے ساری دنیا آرام کر رہی ہوئے، پوری کائنات سناٹے دا عالم ہوئے، میرے حبیب لبیب کھڑے ہو کے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں کر، ترتیل نال، آہستہ آہستہ تجوید نال پروردگار عالم دے کلام نو پڑھیا کر۔ تیسرے مقام تے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین کہہ کے پکاریا، مزمل کہہ کے پکاریا، مدثر کہہ کے پکاریا، رسول کہہ کے پکاریا۔ ایک اور مقام سے فرمایا طٰہٰ
ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. پروردگار عالم نے طٰہٰ دا لقب عطا سردار، پروردگار عالم نے سردار کہہ کے پکاریا، طٰہٰ کہہ کے پکاریا. میرے بھائیو، امام الانبیاء نو پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے نبی مکرم، اساں تہانوں گواہ بنا کے بھیجیا، بشارتاں دین والا، ڈراؤن والا اور دعوت اللہ دین والا. او میرے حبیب لبیب، اساں تہانوں آفتاب نبوت بنا کے بھیجیا. میرے بھائیو، سارے انبیاء نو پروردگار عالم نے نام لے کے پکاریا، فرمایا یا آدم، یا ابراہیم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ. لیکن جدو امام الانبیاء دی باری آئی، پروردگار عالم نے نام نہیں لیا، بلکہ امام الانبیاء رسول کہہ کے پکاریا، نبی کہہ کے پکاریا، پروردگار عالم نے مزمل کہہ کے پکاریا. اور میرے بھائیو، دنیا سے واضح کر دیتا خدائی وچ میرا کوئی جواب نہیں تے مصطفی وچ محمد عربی دا بھی کوئی جواب نہیں. امام الانبیاء نو تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیاری، دلیل بے مثالی ہے. میرے بھائیوں، یہی کی وجہ ہے جب امام الانبیاء دی باری آ گئی، امام الانبیاء دی باری آ گئی، بے تجربہ ہو گئی. پروردگار عالم نے فرمایا میرے حبیب لبیب ہن اعلان کر دیو میں رب العالمین، محبوبہ تو رحمت للعالمین. کائنات دا کوئی گوشہ، کائنات دا کوئی زاویہ اللہ دی ربوبیت تو خالی نہیں، کائنات دا کوئی گوشہ محمد دی نبوت تو خالی نہیں. میں رب العالمین، محبوبہ تو رحمت للعالمین. جتھے تک میں خدا دی خدائی موجود ہے، محمد تیری مصطفی موجود ہے. لیکن یاد رکھو، خدا خدا ہے، مصطفیٰ آخو چاہ مصطفیٰ. مینو معلوم ہے تسی روٹی کھا کے آئے ہو تے پیٹ وچ ہوے روٹی تے نیند آنا ضروری ہے. براہ کرم ذرا توجہ، بیدار ہو کے. مینو یہ احساس نہ ہوئے کہ میں قبرستان وچ واز کر رہا، میں گلاں کرنیاں تہاڈے نال، اور بیداری دی عالم دے اندر انشاءاللہ میری معروضات دے بعد نماز با جماعت ہوے گی، اور ماشاءاللہ پھر تہاڈا آرام ہوے گا، زمین تہاڈے تھلے ہوے گی، تسی زمین دے انشاءاللہ. وہ گھڑیاں قریب آ رہی ہیں، وہ لمحات قریب آ رہے ہیں کہ تہانوں آرام دا موقع ملے، تسی رج رج کے نیندرا کرو. لیکن میرے بھائیوں، پروگرام یہ ہے جامع حنفیہ دا بیان ہوے گا، پھر نماز ہوے گی، پھر تہانوں آرام دا موقع ملے گا. باوضو ہو کے بیٹھے ہو، اگر سو جاؤ گے وضو ٹوٹ جائے گا. میں گزارش ہے کر رہے ہیں ذرا بیدار ہو کے. میرے بھائیوں، امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار عالم نے کائنات کا آقا بنایا، کائنات کا سردار بنایا. لیکن یاد رکھو، خدا خدا ہے، مصطفیٰ کہہ دیو، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، خدا مصطفیٰ نہیں، مصطفیٰ خدا نہیں، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. اوتے احد ہویا، نبی احمد ہویا، اوتے سمد ہویا، نبی محمد ہویا، اوتے لم یلد ہویا، نبی یلد ہویا، نبی یولد ہویا، اوتے لم یولد ہویا، نبی بچیاں والا، نبی بچیاں والا، نبی خاندان والا، نبی کنبے والا، نبی قبیلے والا، نبی اماں والا، نبی ابے والا، نبی چاچیاں والا، نبی خاندان والا، نبی بیویاں والا، نبی دامادہ والا، نبی خسرا والا. اور میرے بھائیوں، نبی دا خاندان ہے، لیکن اللہ امی تو پاک ہے، اللہ ابے تو پاک ہے، اللہ خاندان تو پاک ہے، اللہ بچیاں تو پاک ہے، اللہ بیوی تو پاک ہے. خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ خدا نہیں، خدا مصطفیٰ نہیں. خدا اپنی خدائی دے اندر وحدہ لا شریک لا، مصطفیٰ اپنی مصطفائی دے اندر وحدہ لا شریک لا. خدا جے ہور خدا کوئی نہیں، محمد جے مصطفیٰ کوئی نہیں. صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر
آفا کہا گردیدام میرے بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں پروردگار عالم نے وہ سانچا توڑ دیتا پروردگار عالم نے وہ قلم توڑ دیتا میرے بھائیو جس سانچے میں امام الانبیاء نو تیار کیتا خدا دی قسم کوئی نبی کوئی ولی کوئی نوری کوئی ناری کوئی فرشی کوئی عرشی پوری کائنات اندر کوئی فرد بشر ایسا نہیں جو سرکار دو عالم دیا عظمتاں دا مقابلہ کر سکے میرے بھائیو خدا دے بعد اس پوری کائنات کے اندر سب تو زیادہ مکرم اور معظم اگر کوئی ذات گرامی ہے اللہ دے بعد تو سرکار دو عالم دی ذات گرامی ہے اور بس سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم مجلس مشاعرہ مسلمان جمن شعر و سخن دی محفل ہے شعراء نے اپنی اپنی عقیدت کا مظاہرہ کیتا اس مجلس مشاعرہ کے اندر میرے بھائیوں ایک عیسائی آ گیا عیسائی نے کھڑے ہو کے شعر پڑھیا فلک پر ابن مریم کا مکان ہے محمد تو زمین پر بے گماں ہے فلک پر ابن مریم کا مکان ہے محمد تو زمین پر بے گماں ہے جو اونچا ہے وہی افضل رہے گا جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے عیسائی نے آکیا تہاڈا بھی عقیدہ ہے ابن مریم آسمانہ تے زندہ اور تہاڈے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں اپنے روضہ انور دے اندر تے پتہ چل گیا جیڑا آسمانہ تے اس دی شان بلند جیڑا زمین وچ مدفون ہے اس دی شان کم ہے عیسائی نے آکھیا فلک پر ابن مریم کا مکان ہے محمد تو زمین پر بے گماں ہے جو اونچا ہے وہی افضل رہے گا جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے ایک مسلمان اٹھیا نبی دا غلام اٹھیا اس نے کھڑے ہو کے فرمایا گرجدار لہجے دے اندر او عیسائی میرے آقا دی عظمت تے حملہ کرنے والیا تینوں کیویں جرأت ہوئی ہے بھرے مجمع دے اندر تو نے حضرت عیسیٰ دی فوقیت بیان کی تھی تو کہہ رہا فلک پر ابن مریم کا مقام ہے محمد تو زمین پر بے گماں ہے جو اونچا ہے وہی افضل رہے گا جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے ارے ترازو کو اٹھا کر دیکھ ناداں ترازو کو اٹھا کر دیکھ ناداں وہی جھکتا ہے جو پلہ گراں ہے وہی جھکتا ہے جو پلہ گراں ہے میرے بھائیوں مومن نے سرکار دو عالم دے غلام نے اپنے اشعار کے اندر اس حقیقت نو بیان کیتا کہ اگرچہ سرکار دو عالم مدفون ہیں اپنے روضہ کے اندر لیکن اس کے باوجود بھی فرشی ہووے عرشی ہووے زمینی ہووے آسمانی ہووے آدم ہووے کلیم اللہ ہووے ابراہیم ہووے خدا دی قسم کائنات اندر کوئی شخصیت ایسی نہیں جو امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا مقابلہ کر سکے میں گزارش کر رہا امام الانبیاء کی عظمت شان رسالت میرے بھائیوں میرے ذمہ لگایا گیا کہ میں تہاڈے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فیضان مصطفیٰ نو بیان کرا تو میں گزارش ہے کر رہا کائنات کے اندر کوئی شخصیت امام الانبیاء یا عظمتہ دا مقابلہ مشکات دی حدیث ہے آیا نوح النجی اللہ ایک صحابی نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ ایک صحابی نے فرمایا عیسیٰ روح اللہ انبیاء یہ شانہ بیان ہو رہی ہیں انہاں دا مقام بیان ہو رہا امام الانبیاء دی آمد ہو گئی سرکار دو عالم نے فرمایا میرے صحابیوں تساں تذکرہ فرمایا انبیاء علیہ السلام دا میں سنیا ایک صحابی نے فرمایا آدم صفی اللہ فہو کذالک ایک صحابی نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ فہو کذالک ایک صحابی نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ فہو کذالک ایک صحابی نے فرمایا عیسیٰ کلمۃ اللہ فہو کذالک فرمایا پتہ ہے میں کہوں موسیٰ کلیم اللہ ہے آدم صفی اللہ ہے لیکن میں محمد کہوں الا وانا حبیب اللہ میں اللہ دا حبیب ہوں ابراہیم خلیل ہے موسیٰ کلیم ہے آدم صفی ہے نوح النجی اللہ ہے لیکن میں محمد اللہ دا حبیب ہوں میرے محمد تیرا حبیب ہے لیکن فرق یہ کلیم کون ہے حبیب کون ہے پروردگار عالم نے فرمایا میرے کلیم اسنو کہنن یعمل برضائے مولا ہو کلیم کہنن اسنو جو اللہ دی مرضی دے مطابق عمل کرے جو رضا چاہے رب دی لیکن والحبیب یعمل برضائہ
ارشاد فرمایا حبیب دا اے مقام ہے کہ خود پروردگار عالم اپنے حبیب دی مرضی طلب کرے، اپنے حبیب دی رضا طلب کرے۔ اے موسیٰ کلیم اللہ دا مقام ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ جاوے تورے سینا ہوتے ہم کلامی دی دولت تو نواز دیتا جائے، لیکن حبیب اللہ دا مقام یہ ہے امام الانبیاء آرام کر دین، براق جیسی سواری منتخب ہو گئی، امام الملائکہ جبرائیل امین نو بارگاہ نبوت دا خادم بنایا گیا، 70,000 نوریہ میں جلوس کے اندر امام الانبیاء دی سواری چل پئی، پروردگار عالم نے بلا مطالبہ دل منگے اپنے حبیب لبیب نو آسمانہ دا سیر کرایا، اپنے دیدار دی دولت تو نوازیا۔ ہم کلیم کہنے اس نو جیڑا آپے آوے تورے سینا ہوتے تے پروردگار عالم دی ہم کلامی کرے، اور حبیب دا مقام یہ ہے کہ پروردگار عالم بلاوے اپنے پیغمبر نو اپنے دیدار دی دولت تو نواز دے وے۔ میرے بھائیو امام الانبیاء دا یہ مقام ہے، خلیل اس نو کہنے جیڑا پروردگار عالم دی رضا چاہے، پروردگار عالم دی بارگاہ دے اندر سوال پیش کرے، لیکن حبیب دا یہ مقام ہے بلا سوال پروردگار عالم نعمت مالا مال فرما دے وے۔ اللہ دے خلیل نے دعا فرمائی لا تخزنی یوم یبعثون، میرے پروردگار عالم مینو میدان قیامت میں شرمندہ نہ کری، رسوا نہ کری۔ اللہ دا خلیل دعائیں کر رہا ولا تخزنی یوم یبعثون، میرے اللہ کل جدو میدان قیامت ہوئے گا، حشر دا میدان ہوئے گا، مولا مینو رسوا بھی نہ کری، شرمندہ بھی نہ کری۔ خلیل دعائیں کر رہا، لیکن قربان جاوا امام الانبیاء دے مقام تو پروردگار عالم نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس میدان قیامت کے اندر اللہ تعالی اپنے پیغمبر دے صحابہ نو رسوا نہیں کرے گا، شرمندہ نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، صحابہ دے اگے پیچھے دائیں انہاں دے نور ہوے گا، منور ہون گے، اگے پیچھے نور دی بارش ہوے گی۔ پروردگار عالم نے بلا سوال اعلان فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ میرے بھائیو اے خلیل دا مقام ہے، جدو نارے نمرودی گرم کی گئی اور نارے نمرودی دے اندر اللہ دے خلیل نو سٹیا گیا، اللہ دے خلیل نے کی فرمایا حسبی اللہ، کی فرمایا؟ اور تسی بھی کہہ دیو خیر ہے، تہاڑی زبان گھسدی بھی نہیں تھکدی بھی نہیں۔ اللہ دا خلیل کی کہہ رہا نارے نمرودی وچ حسبی اللہ، اللہ مینو کافی ہے، اللہ مینو علمہ بحالی حسبی من سوالی علمہ بحالی۔ اللہ دے پیغمبر نے نعرے نمرودی وچ نعرہ ماریا یا اللہ مدد، نہیں ماریا نعرہ، اللہ دے پیغمبر نے کیا کیا اللہ کافی ہے، یعنی اللہ دی امداد دے علاوہ اور کسی دی امداد دی لوڑ۔ ہر پیغمبر دا نعرہ، ہر نبی دا نعرہ کیے یا اللہ مدد، کہہ دیو یا اللہ۔ او پیر پیغمبر سب منگ دے رب تو، تے چن سورج دکھیاری، تے جسنو چاہے ادھی دے وے تے جسنو چاہے ساری دین دے آوے تے کوئی کھس نہیں سکدا، رب کھسے تے پھر کوئی دے نہیں سکدا۔ میرے بھائیوں میں بیان کر رہا اللہ دے خلیل نے نعرے نمرودی وچ اعلان فرمایا حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، لیکن قربان جاوا امام الانبیاء دے مقام تو امام الانبیاء نو پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے پیغمبر اللہ تینو کافی ہے۔ اللہ کہہ رہا اتھے خلیل کہہ رہا حسبی اللہ، اللہ مینو کافی ہے۔ اتھے پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے پیغمبر نبی مکرم اللہ تینو کافی ہے۔ اللہ دے خلیل دے بارش پروردگار عالم نے اعلان فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، پروردگار عالم نے اپنے ابراہیم نو خلیل بنایا، دوست بنایا۔ لیکن امام الانبیاء دا کی مقام ہے، حبیب اللہ نو اللہ نے مقام عطا فرمایا کہ محبوبہ جڑا بندہ تیری پیروی کرے گا، غلامی کرے گا، ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوبہ او میرے حبیب لبیب، جو بندہ تیری غلامی کرے گا، تیری پیروی کرے گا، میں اس غلام نو اپنا محبوب بنا لواں گا، او تیرا غلام میرا محبوب بن جائے گا. میرے بھائیو، امام الانبیاء دی شان بڑی نرالی ہے. قربان جاوا، ہر پیغمبر نو قوم نے نافرمانی کی تھی، برا بھلا کیا، الزام تراشی کی تھی. ہر پیغمبر نے الزام تراشی دا دفاع خود کیتا، خود جواب دیتا. قوم نے گمراہ کیا، جواب خود دیتا. قوم نے بے عقل کیا، جواب ہر پیغمبر نے خود دیتا. قوم نے مجنون کیا، ہر پیغمبر نے خود جواب دیتا. لیکن امام الانبیاء دی باری آئی، پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کی طرف خود رب ذوالجلال نے دفاع فرمایا. تو سے گمراہی کا شکار ہو گیا، معاذ اللہ، ضلالت کا شکار ہو گیا. اللہ کے پیغمبر نے کی فرمایا، یا قومی لیس بی ضلالہ، او میری قوم میں نو کوئی گمراہی نہیں، بلکہ میں تے اللہ دا پیغمبر ہاں، اللہ دا رسول ہاں. میرے بھائیو، حضرت ہود نو قوم نے آکھیا انا لنراک فی صفاہا. نعوذ باللہ ہود، تو بے وقوف بھی ہے تے جھوٹا بھی ہے. اللہ دے پیغمبر نے جواباً کی فرمایا، لیس بی صفاہا، میں بے وقوف بھی نہیں، میں جھوٹا بھی نہیں، بلکہ میں کون ہاں؟ ولکنی رسول من رب العالمین، میں بھی اللہ دا رسول ہاں، اللہ دا پیغمبر ہاں. میرے بھائیو، ہر پیغمبر نے اپنا دفاع خود کیتا. لیکن قربان جاوا، امام الانبیاء دے مقام تو جدو قوم نے الزام تراشی کی تھی، امام الانبیاء دے خلاف زباناں دراز ہو گئیاں. امام الانبیاء دا دفاع خود پروردگار عالم نے فرمایا. قوم نے آخیا نعوذ باللہ، تو اللہ دا پیغمبر نہیں، لست مرسلا. پروردگار عالم نے اعلان فرمایا، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. محبوبہ مینوں قرآن حکیم دی قسم ہے، تو مرسلین وچوں ہے، تیرا شمار اللہ دے پیغمبراں وچ ہے. تینوں پروردگار عالم نے سارے انبیاء دا سردار بنایا. قوم نے آکھیا نعوذ باللہ محمد، نعوذ باللہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا. پروردگار عالم نے اعلان فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. محبوبہ، میں قسم اٹھا کے اعلان کر رہا ہوں، تو مجنون نہیں، تو پاگل نہیں، بلکہ تو تھی اللہ دا پیغمبر ہے، اللہ دا رسول ہے، اللہ دا حبیب ہے. میرے بھائیو، ہر پیغمبر نے اپنا دفاع خود کیتا، لیکن امام الانبیاء دا دفاع خود پروردگار عالم نے فرمایا. بھائیو، صرف پیغمبر نہیں، بلکہ پیغمبر دی بیوی، پیغمبر دے صحابہ، پیغمبر دی ازواج مطہرات، میرے بھائیو، انہوں کا دفاع بھی خود پروردگار عالم نے فرمایا. مشہور گل ہے، ظالمان نے، یہودیاں نے، منافقین نے الزام لگایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی ذات گرامی تے. میرے بھائیو، پروردگار عالم نے صفائی بیان کر دیا. سورہ نور دیا 18 آیتیں نازل فرمائیاں اور اعلان فرمایا، سبحانک ھذا بہتان عظیم. محبوبہ، جس طرح اللہ دا دامن ہر قسم دے شریکاں تو پا کے، تیری عائشہ دا دامن ہر قسم دے گناہ تو پا کے. میرے بھائیو، حضرت مریم تے الزام لگا، حضرت موسیٰ تے الزام لگا، حضرت یوسف تے الزام لگایا گیا. اور یاد رکھو، اہل حق دے خلاف ہمیشہ اہل باطل نے الزام تراشی کی تھی. لیکن یاد رکھو، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، تھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. اہل باطل نے ہمیشہ اہل حق کے خلاف زبان درازی کی تھی، تبرہ بازی کی تھی، الزام تراشیاں کی تھی. لیکن میرے بھائیوں، پروردگار عالم نے اہل حق کی امداد فرمائی، تعاون فرمایا. پروردگار عالم نے نصرت فرمائی اہل حق دی. تو میں گزارش کر رہا، الزام لگایا گیا حضرت مریم تے، حضرت موسیٰ تے، حضرت یوسف تے. لیکن میرے بھائیوں، مریم دی صفائی بیان کرنے واسطے عیسیٰ بولیا، موسیٰ دی صفائی بیان کرنے واسطے عورت بولی، یوسف دی صفائی بیان کرنے واسطے ایک بچہ بولیا. لیکن قربان جاوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت، عائشہ دی صفائی بیان کرنے واسطے خود پروردگار عالم بولیا. میرے بھائیوں، رب ذوالجلال نے صرف ازواج مطہرات اور سرکار دو عالم دے گھر دی صفائیاں بیان نہیں کی دیا، بلکہ اللہ نے خود محمد دے صحابہ دا دفاع کیتا.
نہیں کیتا بھائی. قرآن وچ ہے کہ جدوں منافقین نو ایمان دی دعوت دیتی گئی، آمنو کما آمن الناس، ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لے آئے، ابو بکر عمر عثمان و علی دیگر صحابہ دی طرح ایمان لے آؤ. تے منافقین نے جواباً کیا کیا انؤمن کما آمن السفہاء، اسی انج ایمان لے آئیے جس طرح اے بے وقوف ایمان لے آئے. عقل تو خالی، اگر عقلاں ہوندیاں وطن کیوں چھوڑ دے، اگر عقل ہوندی اپنی جانا کیوں قربان کر دے. نعوذ باللہ، اے بے وقوف لوگ نے اپنا وطن چھوڑنے والے، اپنی دولتاں نو قربان کرنے والے منافقین نے میرے بھائیو امام الانبیاء دے صحابہ نو بے عقل آکھیا، بے وقوف آکھیا. پروردگار عالم نے کی فرمایا جواباً، الا انہم اگے ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. او میرے حبیب لبیب، تینوں دفاع کرنے کی لوڑ نہیں، میں خود دفاع کراں گا. پروردگار عالم نے اعلان کیتا، خبردار، انہم، بے شک وہی لوگ جنہاں نے بکواس کی تھی، زبان درازی کی تھی، تبرہ بازی کی تھی، خدا اعلان کر رہا او بے وقوفن، او ہیں عقل تو خالی. میرے بھائیو قرآنی ضابطہ ہے، جڑا جملہ صحابہ دے خلاف کوئی کافر آکھے، کوئی منافق آکھے، جوابی طور پہ او خود میرے بھائیو اس جملے دا مستحق ہوے گا. جڑا بندہ صحابہ نو بے وقوف آکھے خود بے وقوف، صحابہ نو ظالم آکھے تے خود، صحابہ نو منافق آکھے خود منافق، اور جڑا بندہ صحابہ نو کافر آکھے خود قرآن نے صفائی بیان کی تھی، الا انہم، اہن عقل تو خالی. میرے بھائیو قرآنی ضابطہ ہے، جڑا جملہ صحابہ دے خلاف کوئی کافر آکھے، کوئی منافق آکھے، جوابی طور پہ او خود میرے بھائیو اس جملے دا مستحق ہوے گا. جڑا بندہ صحابہ نو بے وقوف آکھے خود بے وقوف، صحابہ نو ظالم آکھے تے خود، صحابہ نو منافق آکھے خود منافق، اور جڑا بندہ صحابہ نو کافر آکھے خود قرآن نے صفائی بیان کی تھی، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. محبوبہ میں اعلان کر رہا، جنہ لوگوں نے صحابہ دے خلاف تبرہ بازی کی تھی، وہ بندے عقل تو خالی نے. جہاں تک صحابہ دا تعلق ہے، صحابہ رسالت دے پروانے نے، امام الانبیاء دے شاگردن. پروردگار عالم نے پیغمبر دی غلامی واسطے، پیغمبر دی صحبت واسطے انہاں بندیاں نو چنیا. میرے بھائیو پروردگار عالم نے صرف امام الانبیاء دا دفاع نہیں کیتا، بلکہ امام الانبیاء دے صحابہ دا بھی دفاع کیتا. میرے بھائیو آگے چلیے، اللہ نے امام الانبیاء دی بعثت تجربہ احسان عظیم جتلا کے اگے امام الانبیاء دا مقصد بیان کیتا. پیغمبر آئے کیوں، مقاصد نبوت کی نے، رسالت کی غرض و غایت کی ہے. اللہ نے اعلان فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ایک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض یہ ہے کہ میرا محبوب قرآن و مجید دی آیتاں تلاوت کرے، ایک لوگاں نو پاک کرے، آن والے نو کتاب و سنت دا درس دے. میرے بھائیو 23 سالہ دور نبوت اور رسالت ہے. پیغمبر نے، امام الانبیاء نے اپنے مقصد نبوت نو پورا فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ یہ آخیے پیغمبر نے پاک نہیں کیتا، اعتراض صحابہ تے نہیں ہوئے گا، خود مزکی تے اعتراض ہوئے گا، استاد تے اعتراض ہوئے گا. اگر آخیے نعوذ باللہ پیغمبر نے پڑھایا نہیں، یا پڑھایا بھی ہے لیکن صحابہ کامیاب نہیں ہوئے، میرے بھائیو اے صحابہ تے اعتراض نہیں ہوئے گا بلکہ پیغمبر تے اعتراض ہوئے گا. میرے بھائیو اگر یہ آخیا جائے پیغمبر آفتاب نبوت ہے، پیغمبر تالی قرآن ہے، پیغمبر معلم ہے، پیغمبر مزکی ہے، پھر مننا پڑے گا. صحابہ کرام قرآن دے قاری، قرآن دے حافظ، صحابہ کرام سارے دے سارے پاک، اور سارے صحابہ نبی دے سارے کامیاب. اور میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا، نبی دے سارے صحابہ کامیاب ہو گئے. یہ بھی تہانوں ہوش نہیں آئی، مشن اور اپنے پروگرام واسطے متحد اور منظم ہو جائے. اور یاد رکھو اپنے پروگرام واسطے منظم نہیں ہوو گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جائے. مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں
جڑیاں قوماں اپنے پروگرام واسطے اپنے مشن واسطے منظم ہونا نہ جاندیاں ہون، جڑیاں قوماں قربانی کرنا نہ جاندیاں ہون، او قوماں جلدی زوال پذیر ہو جاندیاں۔ میں گزارش کراں گا متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، ہر گلی وچ، ہر کوچے وچ، ہر چوک وچ، ہر بازار وچ، ہر قریہ وچ، ہر بستی وچ، ہر شہر وچ اعلان کر دیو خلافت راشدہ، اور دنیا تے واضح کر دیو بچہ بچہ حق نواز ہے۔ مولانا حق نواز جھنگوی رحمت اللہ تعالی علیہ نو اس مشن دے معاملے دے اندر رات ہٹاؤن والے ظالموں سن لو، حق نواز او تے شہید ہو گیا، او تے شہادت دا تاج پا گیا، صحابہ دی شان بیان کر دیا، لیکن شاید تہاڈا یہ خیال ہوے گا صحابہ دی شان بیان نہیں ہوے گی، نبی دا پروگرام بیان نہیں ہوے گا، اللہ دے قرآن کی تلاوت بند ہو جاوے گی، ہرگز نہیں۔ جو موجود ہے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے گا، نبی دا فرمان پڑھیا جائے گا، اور انشاءاللہ علانیہ نبی دے صحابہ دی شان بیان کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، اہل باطل نے ہمیشہ اہل حق دے خلاف غنڈہ گردی دا مظاہرہ کیتا۔ اہل باطل دی تاریخ پڑھو، لیکن یاد رکھو اہل باطل نے اگر غنڈہ گردی دا مظاہرہ کیتا، اہل حق نے اپنے پروگرام کی استقامت دکھائی، پختگی دکھائی، ایثار و قربانی کا مظاہرہ کیتا۔ رحمت خداوندی آواز دے رہی ہے، فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی جذباتیت کے اندر ہوش قائم رکھو، اپنے کاز نو، اپنے پروگرام نو، اپنے مشن نو بیان کرو، صحابہ دی عظمت نو علانیہ بیان کرو، اور اپنے قائد کی قیادت کے اندر، اپنے حضرت کی پیروی کے اندر میرے بھائیوں چلو، انشاءاللہ جڑی قوم اطاعت امیر تو مالا مال ہوندی ہے، وہ قوم ہمیشہ اپنے پروگرام وچ کامیاب ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ سنی نو غیرت ملی عطا فرمائے، غیرت مذہبی عطا فرمائے، اور اپنے مذہب کی خاطر مالی جانی قربانی کرنے کی خدا پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا پیغمبر جس مشن واسطے آیا، تھوڑا کی خیال ہے پیغمبر کامیاب ہویا کہ نہیں ہویا؟ میدان عرفات ہے، آخری حج ہے پیغمبر دا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے سن نبی دے سامنے، 1,24,000 کم و بیش نبی دے صحابہ نبی دے سامنے موجود ہیں۔ امام الانبیاء نے پوچھا انتم تسألون عنی فما انتم قائلون، میرے صحابیوں، او میرے غلاموں، میرے بارے سوال کیتا جائے گا کہ میں اللہ دا پیغام پہنچایا کہ نہیں، مقصد نبوت نو ادا کیتا کہ نہیں، سوال کیتا جائے گا، تہاڈے تو کی جواب دیو گے؟ سارے صحابہ نے، نبی دے غلاماں نے گزارش کی تھی، آقا قد بلغتا وادیتا ونصحتا، آقا تساں نے رسالت دے فرائض نو ادا کیتا، تساں نے اللہ دا پیغام پہنچایا، ہمدردی کی تھی اور خیر خواہی فرمائی۔ امام الانبیاء دے سامنے سارے صحابہ نے بیک آواز ہو کے عرض کی تھی قد ادیتا بلغتا ونصحتا۔ امام الانبیاء نے کیوں پوچھا؟ کیونکہ امام الانبیاء نے پروردگار عالم نے ایک مشن سونپیا اور اعلان فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا۔ میرے حبیب لبیب اگر تساں نے اللہ دا پیغام نہ پہنچایا تو پھر تساں نے رسالت دا حق ادا نہ کیتا۔ جہاں تک تیرا معاملہ ہے، حفاظت و نگرانی دا معاملہ ہے میرے پیغمبر، بیان کرنا تیرا کم ہے، واللہ یعصمک من الناس، تیریاں حفاظت کرنا، نگرانیاں کرنا پروردگار عالم دا کم ہے۔ امام الانبیاء نے 23 سال متواتر محنت کی تھی، یار لوگوں نے کنڈے بچھائے، پراپیگنڈا کیتا، شاعر آکھیا، مجنون آکھیا، پاگل آکھیا، سوشل بائیکاٹ کیتا، حتیٰ کہ پیغمبر نو اپنا مکہ چھوڑنا پیا، کدی بدر وچ، کدی احد وچ، کدی حنین وچ، کدی تبوک وچ۔ غرضے کہ میرے بھائیو ہر محاذ سے پیغمبر نے اپنا مشن بیان کیتا، اپنا پروگرام بیان کیتا اور اعلان فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ دا پیغمبر ہاں، جھوٹ نہیں۔ 23 سال متواتر امام الانبیاء نے اپنا مشن بیان کیتا۔ ہن آخری حج ہے پیغمبر دے سامنے، نبی دے صحابہ موجود ہیں، پیغمبر نے پوچھا دسو نا کی جواب دیو گے؟ میں اللہ دا پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ سارے صحابہ نے آکھیا
قد بلغتا وعدیتا ونصحتا، آقا تساں اللہ دا پیغام پہنچا دیتا، ہمدردی بھی کی تھی، خیر خواہی بھی کی تھی۔ میرے بھائیو، امام الانبیاء دے جواب دے اندر جدوں صحابہ بولے، امام الانبیاء نے اشارہ فرمایا، عرض کی تھی اللہم اشہد، اللہم اشہد، میرے اللہ گواہ ہو جا، اللہ میرے اللہ گواہ ہو جا، پیغمبر نے تیرا پیغام پہنچا دیتا۔ ہن پیغمبر نے فرمایا میرے صحابیو، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرے پیغام لے کے کائنات کے کونے کونے میں چلے جاؤ، میرا پیغام پہنچا دیو، اسلام دا بول بالا کر دیو تے دشمن دا منہ کالا کر دیو۔ میرے بھائیو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت صحابہ نو سونپی، اگر ڈرائیور تے اعتماد نہ ہوئے، مالک 5 لاکھ دی گڈی ڈرائیور دے حوالے کرنے واسطے تیار ہوئے گا؟ اب بولو تے صحیح، اگر ڈرائیور تے مکمل اعتماد نہ ہوئے کہ اپنے فن دا ماہر نہیں، جانبدار نہیں، کوئی مالک بھی اپنی گڈی اس نو حوالے کرنے واسطے تیار نہیں ہوئے گا، اور میرے بھائیو جڑا حوالے کرے گا اس دا معنی یہ ہے کہ اس نو مکمل اعتماد ہے۔ اور میرے بھائیو، نبی دنیا تو جانیا، اللہ دا قرآن، اللہ دا دین، اسلام، اپنا فرمان، حدیث مصطفیٰ، یہ سب کچھ امام الانبیاء نے کس کے حوالے کیتا؟ گج کیا کو کس کے حوالے کیتا؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تسی میرا پیغام اگے پہنچا دیو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اگر مکمل اعتماد نہ ہوندا، اگر صحابہ دی دیانت تے، صحابہ دی صداقت تے، صحابہ دی طہارت تے، صحابہ دی امانت تے، صحابہ دی شرافت تے اگر پیغمبر نو اعتماد نہ ہوندا، یاد رکھو پیغمبر اللہ دا دین صحابہ دے حوالے نہ کردا۔ پیغمبر نے اپنا پروگرام، اپنا مشن صحابہ دے حوالے کر کے واضح کر دیتا۔ جس بندے نو صحابہ کرام تے اعتماد نہیں، او بندہ کدے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا قائل نہیں ہو سکتا۔ جڑا صحابہ دا قائل ہوے گا وہی پیغمبر دا قائل ہوے گا۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام نے او پیغام لے کے کائنات دے کونے کونے وچ پہنچایا، اطراف عالم دے اندر اسلام دا ڈنکا بجایا۔ علامہ اقبال مرحوم نے آکھیا، دیاں جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے صحراؤں میں، شان جچتی نہ تھی آنکھوں میں جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، دشت دو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صحابہ کرام نے بیوی بچے دی پرواہ نہیں کی تھی، صحابہ کرام نے کنبے قبیلے دی پرواہ نہیں کی تھی، صحابہ کرام نے وطن نو قربان کیتا، ہر چیز نو تج کے میرے بھائیو پیغمبر دے مشن نو، پیغمبر دے پروگرام نو اگے جا کے بیان کیتا۔ یاد رکھو 14 صدیاں دے بعد اج تو تے میں ایماندار ہاں، قرآن دے وارث ہاں، نبی دے فرمان دے وارث ہاں۔ اے تیرا کمال نہیں، اے میرا کمال نہیں، بلکہ صحابہ دی محنت دا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیو، اگر صحابہ کرام محنت نہ کر دے اج تیرے میرے کول اللہ دا دین نہ پہنچدا۔ اے اللہ دا دین سانو ملیا تے امام الانبیاء دے صحابہ دے صدقے ملیا، اور قربانی دیاں ایسیاں نظیراں پیش کیتیاں، ایسیاں مثالاں پیش کیتیاں، اپنے تے اپنے دشمن بھی اعتراف کرنے سے مجبور ہو گئے۔ جو غلام اللہ نے امام الانبیاء نو عطا فرمائے، ایسے غلام اللہ نے کسی آقا نو عطا نہیں کیتے۔ ایک واقعہ ایمان تازہ ہوئے گا، دور فاروقی ہے۔ ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار ہو گئے رومیہ دے ہاتھ وچ، چند دیگر مسلمان بھی، جنگ ہوئی، چند مسلمان اور ایک صحابی، جڑے مسلمان صحابی سن عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ چند دیگر مسلمانوں دے نال گرفتار ہو گئے، پہنچے عیسائیاں دے علاقے دے اندر۔ انتظامیہ نے جا کے اطلاع دیتی بادشاہ نو، بادشاہ اسی جڑے بندے گرفتار کر کے آئے ہیں انہاں بندیاں وچ ایک بندہ وہ بھی ہے جس نے اپنی اکھاں نال امام الانبیاء دا دیدار کیتا، نبوت دے جمال نو ویکھیا۔ بادشاہ نے بڑیاں داستاناں سنیاں سن، بڑے واقعات سنے سن۔ اس نے آخیا میرے سامنے پیش کرو نا مسلمانوں، میں امتحان لواں کتنے پانی چ۔ صحابہ کرام، صحابی رسول اپنے ساتھیاں سمیت رومی بادشاہ دی دربار میں حاضر ہو گئے۔ رومی بادشاہ نے ویکھیا اور آخیا عبداللہ بن حذافہ سامی، اے تینوں پتہ ہے تیرا علاقہ نہیں، عیسائیت ہے، اے رومیہ دا ملک ہے، اتنے توحید دا پرچار نہیں بلکہ تسلیس دا پرچار ہے۔ تیرے سامنے دو رستے ہیں،
یا تو عیسائیت قبول کر، لڑکی میری تیرے حوالے، میری بادشاہی تیرے حوالے، خزانے دیا چابیاں تیرے حوالے، اور اگر میری پیشکش نو تو قبول نہ کر سے، یاد رکھی تلوار میری ہوے گی تے گردن تیری ہوے گی۔ عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہمت نال استقلال نال دشمن دیا اکھاں وچ اکھاں پا کے فرمایا، اور رومی کتے تو کہ سمجھیا کہ جنہاں لوگاں نے نبی دی صحابیت اختیار کی تھی انہاں لوگوں نے اپنی جاناں پیاریاں، میں اپنی جان قربان کر سکنا، خدا دی قسم میں اپنے آقا دا دامن کدے بھی چھوڑنے واسطے تیار نہیں۔ اس آکھیا لے جاؤ انہاں نو جیل دے حوالے کر دیو۔ چنانچہ جیل دے حوالے کر دیتا گیا، بیڑیاں پہنائیاں گئیاں، ہتکڑیاں پہنائیاں گئیاں، 14 دن مسلسل روٹی نہ دیو تاکہ تنگ آ کے بھوک اور پیاس تو نبی دا صحابی اور نبی دے غلام اپنا مشن چھوڑ دین لیکن قربان جاواں۔ بھوک اور پیاس کے باوجود بھی صحابی رسول نے اور اہل اسلام نے نبی دا دامن چھوڑنا گوارا نہ کیتا۔ بادشاہ نو پتہ چلیا موت و حیات دی کشمکش ہے، ابن حذافہ سامی آخری وقت ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ نال جان نکل رہی ہے۔ بادشاہ نے آخیا اس دے سامنے جا کے خنزیر دے ٹکڑے پیش کرو، شراب دی بوتل پیش کرو، شراب دا پیالہ، اور آنکھوں جا کے اگر جان بچاؤنا چاہنا تے خنزیر استعمال کر، شراب دا پیالہ استعمال کر۔ صحابی رسول دے سامنے شراب دا پیالہ بھی آ گیا، خنزیر دے قطرے بھی آ گئے۔ ارشاد فرمایا اگرچہ میری حالت اختیاری نہیں بلکہ اضطراری ہے، اضطراری حالت کے اندر شراب کا استعمال کرنا بھی جائز ہے، مردار کھانا بھی اضطراری حالت۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے حرمت بیان کی تھی میتا، دم مسفوح، لحم خنزیر و ما اہل به لغیر اللہ، حرمت بیان کر کے کہ بیان کیتا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر بندہ مجبور ہو جائے، مضطر ہو جائے، طالب بھی نہ ہوئے، باغی بھی نہ ہوئے، تعدی کرنے والا بھی نہ ہوئے، اللہ معاف کر دے گا۔ صحابی رسول نے فرمایا اگرچہ میں مضطر ہو گیا، مجبور ہو گیا، اور مجبور نو شراب کے قطرے استعمال کرنا ہر ویلے نہ ہن تے ماشاءاللہ پیس آوی ہوش نہ آوی، بوتل اندر مست کلندر۔ حالانکہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے، مفتاح کل شر، ہر برائی دی کنجی ہے، ہر برائی دی بنیاد ہے۔ شرابی شانی ہوے گا، شرابی بدکار ہوے گا، شرابی جھوٹا ہوے گا، شرابی چور ہوے گا، شرابی اچکا ہوے گا، شرابی بدجانت ہوے گا، شرابی ہر برائی کرے گا۔ کیوں کہ شراب ہر برائی دی کنجی ہے، ہر برائی دی۔ اللہ تعالیٰ ساڈے ملک پاکستان نو شراب دی لعنت تو محفوظ فرمائے، آمین آکھو۔ مسئلہ یہ ہے اگر شراب دے چند قطرے چلے جان خوہ دے اندر تھوڑا کی خیال ہے، پا کے نہ پا کے؟ علماء کرام تو پوچھو، شراب دے چند قطرے اگر چلے جان خوہ دے اندر تے سارا خوہ ناپاک ہے، سارا پانی جب تک باہر نہ کڈیا جائے اس ویلے تک خوہ پاک نہیں ہوندا۔ او سینہ کیڑا مقدس ہے جڑا ہر روز 2 بوتلاں چڑھا جائے آ کے کلندر تے سب کچھ اندر۔ تے قوم دی مت ماری گئی ہے، شکل ویکھو توے دا پچھلا پاسا، عمل ویکھو ابلیس شرما جائے، ہاتھ وچ چمٹا، پیراں وچ گھنگرو، کناں وچ مندرا، حیدر ہی آ رہا جی، اے الوی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، حیدر کرار، حیدر کرار دا غلام نمازی ہوے گا، مجاہد ہوے گا، غازی ہوے گا۔ حیدر کرار دا غلام بدکار نہیں ہوے گا، بھنگی نہیں ہوے گا، شرابی نہیں ہوے گا۔ یاد رکھو حیدر عابد ہے لہذا غلام بھی عابد ہوے گا، حیدر مجاہد ہے غلام بھی مجاہد ہوے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو حیدر کرار دی غلامی نصیب فرمائے، آمین آکھو۔ اور حیدر کرار دا یہ حال ہے کہ شہادت بھی ہوئی تے مسیدی کتنے رمضان دا مہینہ ہے۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ دی عادت سی ہر روز صبح کھڑے ہو کے
اعلان کر دے سن الصلاۃ یا عباد اللہ، الصلاۃ یا عباد اللہ، اللہ دے بندیو نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز نماز نماز، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند تو بہتر۔ حیدر کرار نے صبح اعلان کیتا، اعلان کرنے جا رہے سن، اعلان کرنے جا رہے سن، دشمن نے تاڑے ہویا، دشمن گھات بیٹھا سی، انتظار کر رہے سی۔ جو صحابی رسول حضرت علی پہنچے مسیدی، دشمن نے وار کیتا، جناب علی نے کی فرمایا فزت برب الکعبہ، خدا دی قسم اج علی کامیاب ہو گیا۔ معلوم ہویا علی دی شہادت ہوئی تے کتے مسیدی کے باڑے میں۔ حیدر کرار نے باڑے بنائے کہ مسجدیں بنائیاں، حسین نے باڑے بنائے کہ مسجدیں، سارے بولو، حسن نے مسجد آباد کیاں یا باڑے؟ باڑے ہوندے بکریاں واسطے، باڑے ہوندے گاواں واسطے، باڑے ہوندے مجھاں واسطے، اماماں دے باڑے نہیں ہوندے۔ اماماں دی جگہ بولو، ولیاں دی جگہ، صحابہ دی جگہ، قراء دی جگہ، حفاظ دی جگہ، عباد دی جگہ، مسجد جو مسجد تو دور ہے وہ حیدر تو بھی دور ہے، ابو بکر تو بھی دور ہے، فاروق اعظم تو بھی دور ہے، عثمان غنی تو بھی دور ہے۔ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سانو مسجد والا بنائے اور آبادی کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ تو میں گزارش کر رہا، صحابی رسول نے فرمایا اگرچہ میں مضطر ہو گیا، اگرچہ میں مجبور ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی میں شراب استعمال کرنے واسطے، کیوں؟ دشمن ہے، دشمن رومی دشمن ہے، اے پراپیگنڈا کرے گا میرے خلاف، نہ اسلام دے خلاف، پیغمبر دے پیغام دے خلاف پراپیگنڈا کرے گا اور آکھے گا کہ پیغمبر دے صحابی نے، پیغمبر دے غلام نے اپنی جان بچاؤ واسطے شراب استعمال کیتا، خنزیر یا بوٹیاں استعمال کیتیاں۔ صحابی رسول نے فرمایا میں اسلام دی غیرت واسطے اپنی جان دے سکنا وا، لیکن صحابی نو گوارا نہیں کہ میری وجہ نال اسلام تے کوئی آنچ آ جائے، اسلام تے کوئی داغ آ جائے، اسلام بدنام ہو جائے، میں جان دے سکنا وا، لیکن میں کدے بھی شراب استعمال کرنے واسطے تیار۔ بادشاہ نو پتہ چلیا، حیران ہو گیا، بھائی حد ہو گئی، اتنی استقامت۔ اس نے آخیا کہ تیل گرم کرو، تیل گرم کیتا گیا، جس ویلے تیل اگ بن گیا، خوب سرخ ہو گیا، ابن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ساتھیاں نو لایا گیا، بادشاہ بیٹھا، کرسیاں بچھیاں ہوئیں، وزراء دیاں، تماشائی جمع ہو گئے، صحابی رسول نو لایا گیا، بیڑیاں پہنائیاں ہوئیں، انہاں ظالماں نے ہتکڑیاں پہنائیاں ہوئیں، لایا گیا صحابی نو، اور صحابی دے سامنے ایک مسلمان نو پکڑ کے اس تیل دے حوالے کر دیتا گیا، اگ دے حوالے کر دیتا گیا، اکھاں دے سامنے سفید ہڈیاں آ گئیاں، او مسلمان ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میرے بھائیو، بادشاہ نے آخیا ابن حذیفہ آخری وقت ہے، آخری وارننگ ہے، یا توبہ کر یا تیار ہو جا قتل ہونے واسطے۔ ابن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں پہلے کہہ چکا ہوں، خدا دی قسم ایک جان نہیں 1000 جان بھی ہوئے میں قربان کراں گا، میں سرکار دو عالم دی محبت دا جو جام پی چکا ہوں، خدا دی قسم یہ ایسا نشہ ہے دنیا میں کوئی ترسی اتار نہیں سکتی۔ چنانچہ اس خبیث نے ابن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے حکم کیتا اس صحابی نو اگ دے حوالے کر دیو۔ ایلچیاں نے اٹھایا اور صحابی نو اگ دے حوالے کرن لگے، صحابی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے سمجھیا موت تو گھبرا گیا، بادشاہ نے سمجھیا موت سامنے آئی، زندگی چونکہ ہر بندے نو پیاری ہوندی ہے، اے صحابی موت تو گھبرا گیا، آکھن لگا صحابی رسول ابن حذیفہ سامی میں تے تینوں پہلے بار بار آکھیا اپنے آپ تے رحم کر، اپنے بچیاں تے رحم کر، اپنی بیوی تے رحم کر، اپنی قربانی پیش نہ کر۔ میں تینوں پہلے بھی آکھیا عیسائیت قبول کر، بادشاہی بھی دیواں گا، لڑکی بھی دیواں گا اور چابیاں بھی تیرے حوالے کراں گا، ہن کیوں رو رہا؟ اکھاں چوں آنسو آ رہے نے۔ صحابی رسول نے فرمایا او ظالم تو اے سمجھیا کہ میں موت تو گھبرا گیا اس واسطے رو رہا؟ اللہ دی قسم میں اس واسطے نہیں رو رہا، بلکہ میں بھی اس واسطے رو رہا اے کاش اج میری ہک جان قربان ہو رہی ہے۔ علامہ عثمانی نے مسلم دی شرح دے اندر فتح الملہم دے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا، ابن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمایا، ابن حذیفہ نے اے رومی بادشاہ اج میری ہک جان جا رہی ہے، قربان ہو رہی ہے، اے کاش
ہر بال دے بدلے میری ایک جان ہوندی، اج 1000 جانا ہوندیاں، 2000 جانا ہوندیاں، رب منگدا تے میں قربان کردا، اج میں چاہندا سا ایک جان نہیں بلکہ 1000 جانا خدا دے نام تے قربان ہو جاندیاں۔ یہ گل سنی بادشاہ نے، جڑی گل بادشاہ نے آکی میں وہ بیان کرنا چاہنا۔ آخری گل بادشاہ نے آکیا، میرے ایلچیو، میرے درباریو، میرے وزیرو، اج دے بعد کوئی بندہ آکھے فلاں پہاڑ اپنی جگہ تو منتقل ہو کے فلاں جگہ چلا گیا، یہ گل قابل تسلیم ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے آسمان پھٹ گیا، یہ گل قابل تسلیم ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے درخت اپنی جگہ تو اکھڑ کے اساں دیکھیا کہ چل رہے سن، یہ گل قابل تسلیم ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ گل آکھے، آفتاب بے نور ہو گیا، یہ گل قابل تسلیم ہے۔ غرضے کے پوری کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، لیکن محمد دا کوئی صحابی کدے گمراہ نہیں ہو سکتا۔ عیسائی ہے، تسلیس کا پجاری ہے میرے بھائیوں، لیکن اعتراف کرنے تے مجبور ہو گیا اور آخر لگا ساری کائنات کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، نبی دا کوئی صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، خوبی وہ ہے جس نو دشمن بھی بیان کرے۔ میرے بھائیوں عیسائی ہے اور او لوگ جڑے ایمان دا دعویٰ کر دین، اپنے آپ نو آل محمد دا غلام کہن دین اور بکواس کر دین کہ نعوذ باللہ صحابہ کافر، صحابہ مرتد، صحابہ ظالم، میں اخنا انہاں لوگاں تو اور رومی بادشاہ بہتر ہے، عیسائی بہتر ہے جڑا عیسائی ہونے دے باوجود بھی عظمت صحابہ نو اعتراف کرنے تے مجبور ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میری گزارشات دا خلاصہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت طیبہ اللہ دا عظیم احسان ہے، اور پیغمبر جس مشن واسطے آیا وہ مشن کامیاب ہو گیا، پیغمبر خود بھی کامیاب اور پیغمبر دے سارے صحابہ بھی آکھو جا پیغمبر دے صحابہ بھی، پیغمبر خود بھی اعلیٰ، پیغمبر دی ذات بھی اعلیٰ، پیغمبر دی بات بھی اعلیٰ تے پیغمبر دی جماعت بھی۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سار ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتوں لنگدا گیا، آکو جا جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا۔ اللہ تعالیٰ تو ہانو مینو سنت رسول اور جماعت رسول دی پیروی نصیب فرمائے۔ حیات باقی انشاءاللہ ملاقات باقی، گو نالا نارا ساہو نو اہم اثر میں نے درگزر نہ کی جو مجھ سے ہو سکا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔